بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر یاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور چراغ۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چونٹی کی اگلی قسط کے بارے میں بتاؤں گی۔ سابقہ امتوں کے واقعات میں چونٹی کا ذکر۔ چونٹی کا اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنا۔ طبرانی مسند احمد بن حنبل اور تحافی میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان میں بارش نہ ہوئی۔ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر جنگل میں بارش کی دعا کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں جنگل میں دیکھا ایک چونٹی زمین پر چت لیٹ کر دعا مانگ رہی ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری مخلوق میں سے ایک ادنا مخلوق ہیں، تیری عطا سے ہم مستغنا نہیں، بس ہمیں یا تو بارش عطا کر یا ہلاک کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اب واپس چلو، کیونکہ ایک چونٹی بارش کی دعا مانگ رہی ہے، اس کی دعا ضرور منظور ہوگی۔ سبحان اللہ، کیسی بے نظیر دعا ہے۔ کاش انسان اس چونٹی کی دعا سے اپنے عقیدے کی صحبت کراتے۔ سمندر میں کیڑے کے رزق کا اہتمام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر گئے۔ وہاں پر انہیں ایک چونٹی جس کے منہ میں ایک سبز پتی تھی دیکھی۔ جب وہ پانی کے قریب پہنچی تو ایک مینڈک نے نکل کر اپنی پیٹھ پر اسے سوار کر لیا اور تھوڑی دیر غوطہ لگائے رہا۔ پھر ماہ اس کے نکل آیا، یعنی چونٹی سمیت نکل آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے یہ ماجرا دریافت کیا۔ اس نے کہا، یا نبی اللہ، سمندر میں ایک بڑا بھاری سخت پتھر ہے، اس کے اندر ایک کیڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دن میں 2 مرتبہ اس کی رزق رسانی پر مقرر کیا ہے اور ایک فرشتے کو مینڈک کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ وہ مجھے سوار کر کے پتھر تک پہنچا دیتا ہے، پتھر پھٹ جاتا ہے اور کیڑا مجھ سے پتی لے لیتا ہے اور کہتا ہے، وہ پاک ہے جس نے مجھے پیدا کر کے سمندر کے اندر سکونت پذیر بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے میرا رزق کبھی فراموش نہیں فرمایا۔ اے اللہ، جیسے تو نے میرا رزق کبھی فراموش نہیں فرمایا، اس طرح امت محمدیہ کو بھی رحمت سے فراموش نہ کرنا۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک چونٹی مبارکباد دینے نہ آئی۔ امام نجم الدین نصفی نے زہر الریاض میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تو سوائے ایک چونٹی کے سب حیوانات آپ کو مبارکباد دینے آئے، اور وہ چونٹی آپ کی تعزیت مبارک دینے کے لیے نہ آئی اور باقی چونٹیاں اس پر ناراض ہوئیں۔ اس نے کہا، میں انہیں کیسے مبارکباد دوں؟ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو دنیا سے اس کو یکسو کر دیتا ہے اور آخرت کو اس کا محبوب بنا دیتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے کام میں مشغول ہوئے ہیں جس کا انجام معلوم نہیں کیا ہوگا، اس لیے وہ مبارکباد سے زیادہ تعزیت کے مستحق ہیں۔ واللہ عالم صواب۔ چونٹی کی بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنسو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے کہ ایک چونٹی ان کے سینے پر سے گزری۔ جب انہیں اس کا احساس ہوا تو اس کو پکڑ کر پھینک دیا۔ تو چونٹی نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ قہر کیسا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب آپ ایک ایسے بادشاہ اور ایسے غالب قدرت کے سامنے کھڑے ہوں گے جو ظالم سے مظلوم کا حق دلوائے گا، پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام پر خوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو فرمایا، مجھے معاف کرو۔ چونٹی کہنے لگی، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ منظور ہیں تو معاف کر دوں گی، ورنہ نہیں۔ نمبر 1، تم کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ گے، دنیا میں اتراتے ہوئے نہ ہنسو گے، تمہاری شان و شوکت تمہیں کسی کی مدد کرنے سے نہ روکے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، یہ تینوں شرائط مجھے منظور ہیں، تو اس نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ چونٹی کی حکیمانہ گفتگو۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے تخت کی یہ شان ہے، یعنی ہوا ہمیں صبح و شام 1 مہینے کی راہ پر پہنچا دیتی ہے۔
چونٹی نے کہا، اس میں اشارہ ہے کہ آپ کی عمر ہوا کی طرح گزرتی چلی جا رہی ہے اور آپ اپنا سفر بہت جلد طے کرنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمام انس و جن میرے تابع ہیں۔ چونٹی نے کہا، حضور اس کا معنی یہ ہے جس خدا نے جن و انسان کو آپ کا تابع بنایا ہے آپ اس کے خادم بنے رہیں۔ 10 فرلانگ سے چونٹی کو دیکھ لیتے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر شرف کلام سے مشرف ہو کر واپس آئے تو آپ اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کو 10 فرلانگ سے دیکھ لیتے تھے۔ دار قطنی اور طبرانی نے اسے روایت کیا ہے۔ حیات الحیوان، ایک چونٹی کی سزا سب چونٹیوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ کے جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے کسی نبی کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے چونٹیوں کے بل کے بارے میں حکم دیا، اس کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ بل کو جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ تمہیں ایک چونٹی نے کاٹا تھا اور تم نے جماعت میں سے ایک جماعت کو جلا ڈالا جو تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول رہتی تھی۔ چنانچہ بل کو جلا دیا گیا کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اس درخت کو جلانے کا حکم دیا تھا جس میں چونٹیوں کا بل تھا، چنانچہ اس درخت کو جلا ڈالا گیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان نبی علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار، تو کسی وادی کو اس کے باشندوں کے گناہ کے سبب عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور پوری وادی تہس نہس ہو جاتی ہے، دران حالانکہ اس آبادی کہ میں متی و فرمانبردار لوگوں کی بھی کچھ تعداد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کی عبرت کے لیے کوئی مثال پیش ہونی چاہیے، چنانچہ ان نبی پر سخت ترین گرمی مسلط کر دی گئی، یہاں تک کہ اس گرمی سے نجات پانے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے چلے گئے۔ وہاں ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو رہے تھے تو ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ساری چونٹیوں کو جلا دیا جائے، کیونکہ ان کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ وہ اس خاص چونٹی کو پہچان کر جلواتے جس نے ان کو کاٹا تھا، کہ یہ ان کے نزدیک ساری چونٹیاں موذی تھیں اور موذی کی پوری جنس کو مار ڈالنا چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ قریات النمل سے چونٹیوں کا بل مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، یہ گویا ان نبی پر حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس بات پر محمول ہے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت میں چونٹیوں کو مار ڈالنا یا ڈلا ڈالنا جائز تھا، اور عتاب اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے ایک چونٹی سے زیادہ کو جلایا، لیکن واضح رہے کہ شریعت محمدی میں کسی بھی حیوان و جانور کو جلانا جائز نہیں، اگرچہ جوئیں اور کھٹمل وغیرہ ہی کیوں نہ ہوں۔ غیر موذی جانوروں کے علاوہ دوسرے جانوروں کو مار ڈالنا بھی جائز نہیں، چنانچہ ابن عباس سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جاندار کو مار ڈالنے سے منع فرمایا ہے، یہ کہ وہ ایذا پہنچانے والا ہے۔ مطالب المؤمنین میں محمد ابن مسلم سے چونٹی کو مار ڈالنے کے بارے میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر چونٹی نے تمہیں ایذا پہنچائی ہے تو اس کو مار ڈالو، اور اگر اس نے کوئی ایذا نہیں پہنچائی تو مت مارو۔ چنانچہ فقیہ نے کہا ہے کہ ہم اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح چونٹی کو پانی میں ڈالنا بھی مکروہ ہے، نیز کسی ایک چونٹی کو جس نے ایذا پہنچائی ہو مار ڈالنے کے لیے ساری چونٹیوں کی بالکل نہ جلایا جائے اور نہ تباہ کیا جائے۔ انسان کو ہر چیز کا علم نہیں۔ مقاتل بن سلیمان ایک دن بیٹھے تھے تو ان کے نفس نے ان کو خود بینی اور تکبر میں مبتلا کر دیا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ سوائے عرش کے اور جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تو ان کا سر کس نے مونڈا تھا؟ اس نے کہا کہ چونٹیوں کی آنتوں میں سے آخری آنت اس کے بدن کے آگے کے حصے میں ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کے حصے میں واقع ہوتی ہے۔ تو مقاتل کو یہ نامعلوم ہوا کہ وہ کیا کہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے علم سے نہیں، لیکن مجھے میرے نفس نے خود بینی اور خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا، چنانچہ میرا امتحان لیا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ چڑیا اور چیونٹی کی مثال۔ حضرت سیدنا محمد بن نعیم فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا بشر حافی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ بیمار تھے۔ میں نے عرض کی، حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اس فانی دنیا میں چونٹیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ گرمیوں میں اپنے لیے دانے وغیرہ بلوں میں جمع کر لیتی ہیں تاکہ سردیوں میں انہیں خوراک کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے اور آرام سے جمع کی ہوئی خوراک کھاتی رہیں۔ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے ایک چونٹی اپنے بل سے نکلی۔ اس نے دانہ لیا اور دوبارہ بل کی طرف جانے لگی۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور چونٹی کو دانے سمیت کھا گئی۔ اب نہ وہ چیز باقی رہی جسے چونٹی جمع کرنا چاہتی تھی اور نہ وہ چونٹی باقی رہی کہ اپنی جمع کی ہوئی چیز کھا لیتی۔ میں نے عرض کیا، حضور مزید کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا مسکن یعنی رہائش قبر ہو اور گزرگاہ پلسرات ہو، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور میدان حشر اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہو جہاں سے اس سے حساب لیا جائے گا اور اللہ عز و جل اس سے حساب لینے والا ہے۔ پھر اس شخص کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جاؤں گا اور مبارکباد کا مستحق ہوں گا، یا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میرا ٹھکانہ ہوگی اور میں وہاں عذاب پاؤں گا۔ ہائے حسرت و افسوس، ایسے بندے کا غم کتنا طویل ہوگا اور اس کو کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہائے ہائے، اس وقت رونا تو ہوگا لیکن تسلی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت خوف دہشت تو طاری ہوگی لیکن کوئی امن دینے والا نہ ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بار بار یہی فرماتے رہے، ذرا اپنی حالت پر غور کر، ایک دن تیرا کیا حال ہوگا، ذرا اپنی قبر کے بارے میں سوچ، اس میں تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئیں گے۔ دنیا داروں سے تعلقات کم کر دے اور کبھی بھی اس بات کو پسند نہ کر کہ لوگ تیری تعریف کریں، اور اپنے اعمال پر لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش نہ کر۔ دنیاوی نام و نمود نہ چاہ، عزت والا وہی ہے جو رب عز و جل کے ہاں معزز ہے، اور جو اللہ عز و جل کے ہاں ذلیل ہے۔ بظاہر دنیا میں کتنا معزز ہو، حقیقتاً وہ ذلیل ہے۔ حضرت شبلی کا چونٹی کے ساتھ سلوک۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ شہر سے گندم خرید کر سر پر اٹھائے اپنے گاؤں لے آئے۔ گھر آ کر گٹری کو کھولا تو اس میں سے ایک چونٹی نکل آئی جو پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے لگی۔ آپ کو اس پر بڑا ترس آیا اور یہ سوچ کر کہ نامعلوم کس عزیز سے الگ ہوگی، اس کا دل ان کی جدائی سے تڑپتا ہوگا، ساری رات نہ سو کے سکے۔ آخر اسی طرح کپڑا باندھ کر پھر سفر کر کے جہاں سے گندم لائے تھے وہیں لا کر اسی دکان پر کپڑا کھولا اور چونٹی کو اس کے مستقر پر پہنچا دیا۔ مستقر یعنی اس کی جگہ پر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ فریادی کی فریاد۔ خلیفہ مامون رشید کے پاس ایک فریادی پہنچا کہ وہ اس کی فریاد سنے۔ مامون رشید نے کچھ التفات نہ کیا تو وہ بولا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سلیمان کو ایک چونٹی کی بات سننے کو ٹھہرا لیا تھا، اور آج میں اس چونٹی سے حقیر نہیں ہوں اور آپ سلیمان علیہ السلام سے بڑے نہیں ہیں، پھر آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ مامون رشید یہ سن کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا اور فریاد رسی کی، اور ہر رائی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کی فریاد سنے۔ چلے ناظرین، ویڈیو کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ نالج چراغ کو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔